الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بلا شبہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیل جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی بھی معاشرہ
جو اپنے اپنے رسومات، اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے وہ اعمال، اس کا ظاہر، اس کی نظر آنے والی چیزیں وہ کسی چیز کی عکس ہوتی، یعنی ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پس منظر میں سوچ اور فکر کس طرح کی ہے کہ جس کے نتیجہ میں یہ معاشرہ وجود میں آیا ہے۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلم معاشرے کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اصل کے اندر اللہ اور اس کا رسول اور اس کے احکامات موجود ہیں، یہ تابعدار ہیں، ماننے والے ہیں، کسی کی تعمیل کرنے والے ہیں، اصل حاکم وہ کوئی اور ہے۔ اپنی خواہش نفس کو وہ حاکم نہیں تسلیم کرتا، بلکہ اپنے اصل حاکم کے اوامر اور احکامات پر خواہشات کو قربان کرتا رہتا ہے۔ یہ معاشرہ، یہ افراد جو زندگی گزارتے ہیں، یہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اپنی اقدار ہیں، یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، ہاں اس حد تک چیزوں کو قبول کرتا ہے جو اس معاشرے کے معیار اس کو اجازت دیتے ہیں، جس کے متعلق انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مباحات ہیں، ان کو اختیار کرنے میں کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہوتی، حکم عدولی نہیں ہوتی، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی نشو و نما، اس کی ترقی، اس کا آگے بڑھنا وہ اصولوں ہی کے تابع ہوتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی اقدار میں سے ایک بڑی قدر اور وصف یہ ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ باحیا ہوتے ہیں۔ اخلاقی اقدار میں سے ایک بڑی قدر وہ حیا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں۔ اس حیا سے اور اس کے اثرات سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی گھٹن ہے، شاید یہ کوئی ایسی پابندی ہے جو انسان کے مزاج کے خلاف لگائی جا رہی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی مزاج اور فطرت کے عین مطابق ہے کہ بندہ باحیا ہو۔ جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر یہ بڑی قدر، یہ بڑا اخلاقی وصف اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کے رہنے والوں کو دیگر اقدار کی طرح اس کی پاسداری کرنی چاہیے کہ یہ ختم نہ ہونے پائے۔ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جب قومیں غالب آتی ہیں کسی بھی وصف پر، کسی بھی بنیاد پر، تو اپنے غلبے کی وجہ سے وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کی تہذیب اور ثقافت کے اثرات دوسروں تک پہنچیں، وہ اپنی بود و باش بھول جائیں، وہ ہمارے جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیں، پھر ہماری کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ بالکل درست بات ہے۔ کبھی زمانہ تھا اور دور تھا کہ دور دراز دنیا کے خطوں میں جہاں کہیں انسان آباد تھا، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کے فرستادہ پیغمبر کن کو کہا جاتا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا اور پھر اس کے اثرات کو قبول کر کے اپنے آپ کو اس کا حصہ بنانا، وہ فخر محسوس کرتا۔ آج بالکل الٹ ہے، یعنی جب مسلمان مغلوب ہوئے تو ان کی ثقافت، ان کی تہذیب وہ پس پشت چل گئی، اور یہ ایسا ہونا ہی تھا، ایسا ہوتا آیا ہے۔ اس لیے کہ جزوی اعتبار سے کوئی چیز کبھی ڈومینیٹ نہیں کرتی،
اس لیے اس کا نتیجہ یوں نکلنا تھا، لیکن حتی الوسع کوشش کر کے تنبیہات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے آگاہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی اصل کو نہ بھول جائیں، ہم ہیں کیا اور بن کیا رہے۔ بعض دفعہ غفلت کی وجہ سے بھی، لاپرواہی میں بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی وہ چیز اختیار کر لیتا ہے جو اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں قرآن و سنت میں بے شمار ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس فطرت کی غمازی کرتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء کلہ خیر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اعلیٰ ترین قدر حیا موجود ہو اور اس کا نتیجہ شر کی صورت میں نکلے، ایسا نہیں ہے۔ حیا ہر صورت کے اندر منتج ہوتی ہے خیر اور بھلائی پر، اور حیا کل کا کل جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ یعنی جب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے، وقتی طور پر شاید کوئی مفاد حاصل نہ ہو، لیکن اس عمل کو اور اس وصف کو اختیار کرنے میں اس کو گھاٹا اور نقصان نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ وصف مرد اور عورت دونوں کے اندر پایا جانا چاہیے، بالخصوص مسلمان کے اندر۔ فطری اعتبار سے ہر ایک کے ہاں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر فطرت کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن جو ماننے والے ہیں، فطرت پر قائم رہنے والے ہیں، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن بالخصوص اللہ نے عورت کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر حیا ہوتی، مرد کی نسبت زیادہ ہوتی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا یہ کسی نقص کی وجہ سے ہوتی ہے یا نہیں، بہرحال یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں۔ لیکن عورت کے اندر حیا کا جذبہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جس میں حضور کے بارے میں خود کہا گیا کہ آپ کے اندر یہ خوبی کیسے موجود تھی، مگر جس چیز سے اس کو نسبت دے کر، تشبیہ دے کر وہ بات سمجھائی گئی ہے، آج میرے پیش نظر وہ ہے، حضور کا وصف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پردہ نشین دوشیزہ لڑکی جو کواری ہے اس سے زیادہ حیا والے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ پردہ نشین دوشیزہ کنواری لڑکی، اس سے زیادہ۔ مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے ہی حیا پر ہوتی، سب سے زیادہ حیا اس کے اندر ہوتا ہے، بالخصوص کنوار پن کی عمر کے اندر وہ حیا کا مجسم ہوتی۔ یہ فطرت ہے۔ جب آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اس سے نکلیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر حیا باختگی، یہ بے حیائی جسے کہتے ہیں، قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، فوج۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، غور کرنے والی بات ہے، اور بندہ غور کرتا ہے کہ آخر یہ آیت کو اس جگہ پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سورہ نور ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خاندان رسول پر منافقوں اور دشمنوں نے یوں حملہ کیا کہ خود ازواج میں سے ہماری ماں پر جو ہے وہ الزام لگ گیا۔ تو واقعہ افک بڑا مشہور ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، اس کی برات کا اعلان کیا، لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ یہ لوگ اس کے ذریعے چاہتے کیا ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ چاہتے ہیں اس کے ذریعے بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں۔ بھئی کیسے بے حیائی پھیلے؟ یہ تو بڑا دردناک واقعہ تھا، اس سے تو مسلمان پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول جو ہیں ان کی حالت خیر ہو گئی۔ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ بیان کرنے کی؟ یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس کے ذریعے بے حیائی کیسے پھیلتی ہے؟ اس کے ذریعے بے حیائی پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اس پر غور کرے گا، اس کو زیر بحث لائے گا، اپنی مجلسوں کا حصہ بنائے گا، تو پھر کہے گا اگر خاندان رسول نہیں بچ سکتا تو ہم کیا چیز ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ وہ پھر لاپرواہ ہو جائے گا۔ یعنی بڑے وہ اسوہ ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں،
ان کو دیکھ کر بندہ جو ہے وہ اپنا رخ متعین کرتا ہے، مجھے کیسا ہونا چاہیے. تو کہا اگر اللہ کے رسول کے خاندان کے اندر یہ ہوا، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یعنی بچنا ممکن نہیں ہے. اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں، ایسی باتیں جو ہیں وہ زبان سے عام ہو جاتی ہیں، وہ مجلسوں کا حصہ بنتی ہیں اور مجلسیں جو ہیں وہ اس پر رنگ جماتی ہیں. اس لیے فرمایا یحب، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دھیان کسی اور طرف ہو جائے، یہ حیا ختم ہو ان کے اندر. یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان کے لیے عذاب، ان کی سزا تو اللہ نے بیان فرما دی، لیکن جو متاثر ہونے والے ہیں، جو اس حیات کے مقابلہ کے اندر بے حیائی کا حصہ بننے والے ہیں، وہ جس کے متعلق کہا کہ اللہ نے 3 چیزوں کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، 3 سے منع کیا ہے. ان 3 چیزوں کو جن سے منع کیا گیا ہے، پہلی سب سے بڑی چیز جس کو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وہ یہی ہے کہ بے حیا نہ ہو جانا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن دیکھو 3 چیزیں پہلے بیان ہوئی، اچھائی، خوبیاں ساری اس کے اندر ہے، بس مجموعہ ہے. ان 3 چیزوں کو اپنا لو، سب کچھ خیر کی شکل کے اندر تمہارے پاس جمع ہو جائے گا. لیکن فرمایا آگے کیا، وینہی، اللہ حکم دینے کے بعد کس سے منع کرتا ہے؟ عن الفحشاء، سب سے بڑی بات یہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، فحش نہیں ہونا چاہیے. بندہ شیطانی معاشرہ اور شیطانی حکم ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ پر اس شیطان نے جو دشمن تھا، سب سے پہلا حملہ ہی یہ کیا تھا کہ ان کے اندر حیا ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ بے حیائی کے اندر آ جائیں. اور پھر ہوا کیا، اس وقت جب شیطان نے اپنا حملہ کیا اور وہ اس کا شکار ہو گئے، تو ایسی حالت کے اندر قرآن سورہ اعراف میں بیان کرتا ہے، اور بھی 2-3 جگہ پر ہے. فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان چاہتا تھا ان کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے جس سے ان کا پردہ اٹھ جائے، یہ ننگے ہو جائیں. اللہ رب العزت وہ نیک نظام تھا، اللہ نے معاف کرنا تھا، دعا سکھانی تھی، وہ سارا اس تدبیر کے تحت ہوتا رہا. لیکن انہوں نے کیا کیا، جب وہ اپنے پردے کو ہٹتے ہوئے اپنے جسم سے الگ اور ننگ حالت کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. یہ ہے وہ فطرت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے اس حالت کے اندر بھی جب وہ کام ہو گیا، اس کے حملے کا شکار ہو گئے، طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، وہ دونوں لگے جنت کے جو پھل لگے ہوئے تھے اور وہاں جو درخت موجود تھے، اس کے ورق، ان کے پتوں کو اپنے جسم پر جو ہے وہ لگانے لگے کہ اس سے وہ ڈھانپ لیں اپنے جسم. یہ فطرت سے ہٹ گئے. یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اس وقت اللہ رب العزت نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا شیطان کی نہ ماننا، یہ دشمن ہے، اس کی مانو گے تو پھر حیا جاتی رہے گی. اب فوراً تمہیں احساس ہو گیا، فوراً احساس ہو گیا، اس لیے کہ وہ فطرت پر تھے. یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پتہ ہی لگانے لگے کہ یہ ہماری شرمگاہیں نہیں نظر آنی چاہیے. حالانکہ وہ میاں بیوی تھے، حالت اور تھی، لیکن اسی حالت میں رہنا نہ یہ پسند نہیں تھا، یہ فطرت کے مخالف عمل تھا. ہمارے ماں باپ نے فوراً جو ہے وہ رجوع کیا. اس لیے میرے بھائیوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ معاشرتی اقدار کو پھیلانے میں، ان کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑا ہاتھ کن کا ہوتا ہے؟ جن کی طرف لوگوں کی نگاہیں ہوتی، بڑے لوگ، سربراہ، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی خوشیاں کس طرح منا رہے ہیں، یہ آزادی کے نام پر کس طرح بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، یہ نام لے کر آزادی کا، اور پھر اپنے سامنے وہ جس طرح بیٹھے ہیں اور جس طرح لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح اپنی ماؤں اور بہنوں کو جن لباسوں کے اندر ڈانس کرتے ہوئے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر اس کو آزادی کا نام دے رہے ہیں. معاشرہ یہی کچھ دیکھتا ہے اور یہی دکھانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے دشمن، جن کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ پھر فحاشی عام ہو جاتی ہے، اور پھر حیا جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے. فحاشی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی برائی نہیں ہے، بڑے کر رہے ہیں. جب آہستہ آہستہ وہ پھر گھروں کے اندر جو ہے وہ بے حیائی عام ہوتی رہتی ہے، اس کا حصہ بنتی رہتی ہے، آدمی کے معمول کا حصہ بنتا ہے.
آج ہوا یہی کچھ ہوا ہے. آج ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو بازاروں میں لے کر جاتے ہیں, ساتھ ہوتے ہیں ہم, لیکن انہوں نے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ لباس جو ہے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوتی ہیں. ہماری ماں بہنیں, ہماری بیٹیاں ساتھ ہوتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 ایسے لوگ ہیں, 2 قومیں ہیں, 2 گروہ ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ان میں سے ایک کا ذکر کیا, کاسیات عاریات ممیلات مائلات. ایسی خواتین, ایسی عورتیں آئیں گی جن کو میں نے نہیں دیکھا, آئیں گی ضرور, اور یہ قیامت کی نشانی بن جائے گی. رب کاسیات عاریات, اپنے طور پر وہ ہوں گی کہ لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ ننگی ہوں گی. ممیلات مائلات, وہ دعوت گناہ دے رہی ہوں گی, وہ چاہیں گی کہ کوئی ہماری طرف دیکھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت کا تو مطلب ہی ہے المرأۃ عورہ, یعنی خاتون ہوتی ہی عورت ہے. عورت کا مطلب کیا ہے؟ پردہ, مجسم پردے کو عورت کہتے ہیں. فیضا خرجت, لیکن جب وہ اس پردے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے, استشرفہ الشیطان, پھر شیطان اس کو مزین بنا کر, خوبصورت بنا کر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا دیتا ہے. استشرفہ الشیطان, وہ کہتا ہے نگاہ کوئی بچنی نہیں چاہیے جو اس پر نہ پڑے. یہ حالت ہو جاتی ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعوت گناہ دینے والی کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہیں, اسی طرح ان کے سروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح بالوں کی بناوٹ ہوتی ہے جو توجہ کا مرکز بنے بغیر نہیں رہ سکتی. فرمایا اگر وہ مسلمان ہیں تو ذرا ذہن میں رہے, لا یجدنا ریح الجنہ, جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے, ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, جبکہ اس جنت کی ہوا تو کتنے سالوں کی مسافت سے آ رہی ہوگی مگر وہ اس جنت کی ہوا کے قریب بھی نہیں جائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اس طرح بے پرد ہو کر اور زینت اختیار کرتے ہوئے اور خوشبو لگا کر لوگوں کو جو ہے وہ دعوت گناہ دیتی ہے, المرأۃ اذا خرجت اذا استعطرت فمرت بالمجلس, اور پھر مجالس میں سے گزرتی ہے, فہی کذا وکذا. حضور نے اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا, جس کو پھر واضح طور پر کہا جب کوئی خوشبو لگا کر مجلسوں کی زینت بن کر گزر رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں اور اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, فہی زانیۃ فہی زانیۃ, وہ تو زنا کرنے والی بدکار ہی ہے, اور کون. میرے بھائیوں یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر من النساء, میں نے اپنے بعد جو ہے اگر خطرناک ترین فتنہ دیکھا ہے وہ عورتوں کی شکل میں آئے گا. عورت نہیں رہے گی, سب سے خطرناک. بنی اسرائیل کے اندر یہ آیا تھا, بے حیائی آئی تھی ان کے اندر, اور پھر وہ جس انجام کا شکار ہوئے وہ ہمارے لیے عبرت ہے, لیکن ہم بھی اس کے حصہ بن رہے ہیں. بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بالش در بالش ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں. وہ تو گزر گئے, ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ان کے لیے جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں عذاب علیم ہے, تو جو اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کیا بنے گا, وہ اس کا حصہ بننے والے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن و سنت میں بہت کچھ اللہ نے بیان کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے عملی طور پر بتایا. اور پھر دور نہیں ہے, حضور کے گھرانے کی خواتین جو مسلمانوں کی مومنوں کی مائیں ہیں ان کا نام لے لے کر کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ان عورتوں سے کہو یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, تمہارا مقابلہ کسی عورت کے ساتھ نہیں. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ. یہ زیب و زینت کر یہ گھر کے کام ہیں, لوگوں کے لیے نہیں کرنا. اے خواتین رسول, اے امہات المؤمنین, تم نے ایسا نہیں کرنا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ان سے کہا گیا کہ اوڑھنیاں لیں, وہ جسم کو ڈھانپ کر نکلے, کچھ نظر نہیں آنا چاہیے ان کا. معزز ترین جن کے بارے میں, ماں کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے, اور پھر اس طرح کی ماں
لیکن ان سے بھی کہا کہ احتیاط کر رہی، اس طرح نہیں نکلنا. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ تمہاری پہچان کے لیے ضروری ہے کہ لوگ کہیں کہ کوئی حیادار آ رہی ہے. جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے عورت ہونے کے ناطے اس کی خوبی یہ بیان کی، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ حیا پر چل رہی. میرے بھائیوں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی بہن، یہ آ گیا ہے زمانہ، وقت آ گیا ہے ایسا جو انسانوں کے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ برا ہوتا ہے، ورنہ وقت تو ایک جیسا رہتا ہے. یہ انسانوں کی کرتوتیں ہیں، بندہ اپنے لیے جو ہے وہ وقت کو برا بنا لیتا ہے. بھائی بہن ہے، ٹک ٹاک کے نام سے بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں. پیسہ کماؤ بھائی، پیسہ کماؤ، گھر میں پیسہ آنا چاہیے، خواہ حیا جو ہے وہ نیلام ہو جائے، بہن کی حیا نیلام ہو جائے خود اپنے ہی ہاتھوں سے، لیکن پیسہ آنا چاہیے. یہ پیسہ کمانا، یہ پیسے کی خدائی، اس کو جس طرح عام کیا جا رہا ہے، جس طرح اس پر اعتماد کر کے باقی سب کچھ لٹایا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہوتا اصول یہ ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی قوم کو، کسی بستی کو، کسی علاقے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم ان کھاتے پہ خوشحال لوگوں کو جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کو ادھر لگا دیتے ہیں. وہ لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن اظہار کس طرح ہونا چاہیے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ویسے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ تک نہیں نکالیں گے، لیکن جب بے حیائی کا موقع آئے گا سب کچھ لٹا دیں گے. ڈالر لٹائیں گے، ڈالر کہیں گے کہ ہماری کمائی ہے، باہر سے آتی ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان یہی چاہتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم شیطانی معاشرے میں ہیں یا رحمانی معاشرے کا حصہ. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. کیا یار ہم اتنی بات بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے ساتھ نہیں جانا، تم باز آ جاؤ؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. یار ہم خود تو کر لیں کچھ اپنے طور پر، اللہ کے ہاں یہ عذر ہی پیش کر سکے، یا اللہ میں نے زبان جو ہے وہ استعمال کی تھی، میں نے کہا تو تھا، میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ اتنا ہی تھا، میرا اور کوئی بس نہیں تھا. اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے معاشروں کے اندر وہ جو ماڈرنزم کے نام سے یہ بے حیائی کا سیلاب آ گیا ہے، جس کو برا بڑے نہیں سمجھ رہے، لیکن میرے بھائیوں آپ نے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ جواب نہیں دینا، انہوں نے اپنے اعمال کا دینا ہے. لیکن تمہیں بھی پوچھو گی، تم کہاں کھڑے ہو، تم بھی رائی ہو، تم بھی کسی کے نگہبان ہو، تمہاری حکومت تمہارے گھر پر ہے، اس کے متعلق تو ضرور پوچھا جائے گا. اس لیے خدا کے لیے اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو وہ ننگے نہ کریں، وہ بازار کی زینت نہ بنائیں، ان کو جو ہے وہ گھر کی ملکہ بنا کر رکھیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے. ما کان الفحش، جب کوئی بے حیائی ہوتی ہے، الا شانہ، جب کسی جگہ بے حیائی ہوگی یاد رکھو اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھنے میں برے لوگوں کو شاید اس کے اندر کچھ کشش اور اٹریکشن نظر آتی ہو، الا شانہ، مگر وہ عیب دار ہوتی ہے. بے حیائی کے اندر عیب ہی ہوتا ہے. وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جب حیا ہوتی ہے، فطرت پر ہوتی ہے، خوبصورتی اور زینت وہاں نظر آتی ہے. یہ اصول بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اپنی ذہنی پراگندگی کی وجہ سے یہ فحش بے حیائی کو وہ زینت سمجھتے ہیں. مطلب حضور کی حدیث کے بالکل الٹ، اللہ کے رسول کا فیصلہ حتمی اور آخری فطرت پر ہے، اسی پر آنا ہے، اسی پر خیر ہوگی، اسی کے اندر جو ہے وہ ہماری عاقبت ہے، دنیا میں بھی انجام بہتر ہوگا اور آخرت کے اندر بھی. اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اگر کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.